اب ایک بڑے ہی امپورٹنٹ کوشچن کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو ہیو اے اسٹینڈرڈ سسٹم آف یونٹس دیٹ از یوزڈ بائی آل سائنٹسٹس اینڈ انجینئرس. پوری دنیا کے تمام سائنسدانوں اور انجینئرس کے لیے ایک سنگل سسٹم آف یونٹس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور کیوں ایک سنگل سسٹم آف یونٹس کو فالو کرنا چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے. تو اب ہم امپورٹنس آف ایس آئی یونٹس یا پھر امپورٹنس آف اے سنگل سسٹم آف یونٹس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی ہاں، دسمبر 1998 کی بات ہے کہ ناسا نے مارس کے کلائمیٹ سے ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے لیے ایک آربیٹر بھیجا جس کا نام تھا مارس کلائمیٹ آربیٹر. یہ ہے اس کی تصویر. صرف 9 منتھ کے بعد سپتمبر 23 1999 میں یہ جو آربیٹر تھا یہ اچانک غائب ہو گیا. اس کی جب تحقیق کی گئی کہ اس کے ڈس اپیئر ہونے کی کیا وجہ ہے، تو پتہ چلا کہ اس سائنٹیفک مشن کے اوپر، اس پروجیکٹ کے اوپر جو ٹیمز کام کر رہی تھیں وہ 2 ٹیمز تھیں، اور وہ دونوں انفارچونیٹلی 2 ڈفرنٹ سسٹم آف یونٹس کو فالو کر رہی تھی. کیسے؟ ایک ٹیم جو ہے وہ ایف پی ایس یعنی فٹ پاؤنڈ سیکنڈز میں اپنی میجرمنٹ کر رہی تھی، جبکہ دوسری ٹیم یہ سپوز کر رہی تھی کہ یہ جو ڈیٹا، یہ جو کلیکشن، یہ جو کیلکولیشنز، یہ انفارمیشن آ رہی ہے یہ ایس آئی یونٹس میں ہے. تو اس طرح سے یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کیلکولیشن ہوئی 2 ڈفرنٹ ٹیمز کے درمیان، ایک ٹیم کسی ایک سسٹم میں اپنی انفارمیشن سینڈ کر رہی تھی، ٹرانسفر کر رہی تھی، جبکہ دوسری ٹیم یہ سپوز کر رہی تھی کہ یہ ایس آئی یونٹس کے اندر انفارمیشن آ رہی ہے. تو یہ جو کیلکولیشن میں گڑبڑ ہوئی اس وجہ سے نہ صرف کہ یہ جو مشن تھا، یہ جو پروجیکٹ تھا فیل ہوا، فلاپ ہوا، بلکہ اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں ڈالر بھی ضائع ہوئے. اس کے بعد پھر سائنسدانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم جس بھی سائنٹیفک مشن کے اوپر، جس بھی پروجیکٹ کے اوپر کام کریں گے، ہم کسی ایک سنگل سسٹم آف یونٹس کو ہی فالو کریں گے. وہ ایف پی ایس ہو یا کوئی اور ہو، لیکن بہتر ہے کہ وہ سسٹم انٹرنیشنل آف یونٹس ہو اور وہ سنگل ہو. دونوں 2 ٹیمز ہوں، 4 ہوں، 40 ہوں، 50 ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ساری کی ساری ٹیمز جو ہیں وہ کسی ایک سنگل سسٹم آف یونٹس کو ہی فالو کر رہی ہوں، تاکہ یہ دوبارہ اس طرح کی مس کیلکولیشن اور مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اور دوبارہ کوئی اس طرح کا جو مشن ہے وہ فلاپ نہ ہو.